پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو گنڈاپور صاحب کا ایک بیان ہے اس پر پیپلز پارٹی اور ANP کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے۔ البتہ وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کے بیان کی حمایت ضرور کی ہے۔ اس وقت شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ شوکت صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو کل اور آج بھی جو گنڈاپور صاحب نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کی ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے اور ANP کا بھی۔ آپ سر کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کا یہی اوپینین ہے یا یہ گنڈاپور صاحب کا ذاتی بیان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ کالا باغ ڈیم شروع دن سے متنازع رہا اور اس میں متنازع ہونے کی ٹیکنیکل وجہ تھی، اور اس وقت کی حکومتیں اگر مخلص ہوتی ڈیم بنانے میں تو ٹیکنیکل چیزیں جو ہے وہ ان کو سالو کیا جا سکتا تھا، وہ صوبوں کو اعتماد میں لیا جا سکتا تھا۔ 2 صوبوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا، سندھ اور خیبر پختونخوا نے، اور وہ اس کی مین وجہ جو تھی وہ ٹیکنیکل ایشوز تھے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بیان دیا نا، وہ ڈیموں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ڈیم ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران جو ہے وہ اس میں رہے کہ جی کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، متنازع ہے۔ بھاشا ڈیم کا جو ہے افتتاح صرف کر کے اس کو چھوڑ دیا، مومن ڈیم کو چھوڑ دیا گیا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو پھر بھاشا ڈیم پہ بھی کام شروع ہوا، مومن ڈیم پہ بھی کام شروع ہوا، اور اب اگر کالا باغ ڈیم بھی بنانا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ صوبوں کو اعتماد میں لیں، اور جو ٹیکنیکل وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس کی مخالفت ہوتی رہی ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو اس وقت بھی کوشش نہیں کی گئی، وفاقی جو حکومتیں رہی، پیپلز پارٹی کی رہی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر بننا چاہیے؟ میں دیکھیں صرف کالا باغ ڈیم نہیں، اور بھی بہت سارے ڈیم بننے چاہیے، پاکستان کو ضرورت ہے۔ ابھی دیکھیں نا، اب صرف منگلا ڈیم اور توربیرا ڈیم پہ تو پاکستان نہیں چل سکتا نا۔ وہ تو یہی تو آج وجہ ہے کہ آپ کی انڈسٹریاں بیٹھ رہی ہیں، آپ کی انڈسٹریاں کمپیٹ نہیں کر پا رہی ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ IPPs کے ذریعے، تیل کے ذریعے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن شوکت صاحب جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس وقت جو سیلاب ہے یا خدا نخواستہ مستقبل میں اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو اس کا ڈیموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ڈیمز جو ہیں ان سیلابوں کو نہیں روک سکتے۔ نہیں، میں صرف سیلاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیلاب تو اپنی جگہ، ڈیموں کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے جو انرجی ریسورسز ہیں وہ بڑھائیں، آپ کی جو انرجی کی جو توانائی کا بحران ہے وہ ختم ہے ملک سے۔ لیکن آپ ایک توانائی بحران کی وجہ سے آپ کی انڈسٹریاں رک گئی ہیں، آپ کا روزگار ختم ہو گیا ہے، آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو اس وقت دیکھیں نا، جو پروڈکٹ اس وقت پاکستان میں بن رہی ہے، موجودہ بجلی کے نرخوں کو آپ دیکھ لیں، گیس کے نرخوں کو دیکھ لیں، تو اس میں تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں باہر کے مارکیٹوں کے ساتھ۔ اس لیے لازمی ہے کہ آپ پانی سے سستی بجلی پیدا کریں، اور گرین انرجی ہوگی، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سستی بجلی ملے گی، روزگار بڑھے گا، کاروبار ہوگا، ایکسپورٹ بڑھے گی، پاکستان کے معیشت بہتر ہوگی۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ لیکن شوکت صاحب یہاں پر ایک سوال، خواجہ آصف صاحب کا سر حال ہی میں آپ نے بیان دیکھا ہوگا کہ وہ جو پنجاب کی حکومت ہے یا اوورآل انتظامیہ ہے ان پر وہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ پھر آج ہم نے حنیف عباسی صاحب کو قومی اسمبلی کے اندر دیکھا تو انہوں نے نام لیے بغیر بھی خواجہ صاحب کو ایک جواب بھی دیا ہے کہ اگر سسٹم میں وہ موجود ہیں، اگر ان کو اعتراضات ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں، جن کو بھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو یہ خواجہ صاحب کی جانب سے جو تنقید کی جا رہی ہے، جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں خواجہ آصف ہمیشہ کنفیوز رہا ہے، اور یہ ایسا میزائل ہے جو کبھی کبھی خود پہ بھی پھٹ جاتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں نا انہوں نے جو بیانات دیے پچھلے دنوں کہ جی وہ بیوروکریٹ جو ہیں ان کے بڑے اثاثے ہیں باہر اور بڑے وہ ہیں، اور پھر بعد میں جب مسئلہ نکلا تو ان کے اپنے ہی قریبی بیوروکریٹ کا مسئلہ نکلا۔ تو ان کے بیانات جو ہوتے ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ختم بھی ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ حالات کو دیکھ کے بیان نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے مفاد کو دیکھ کر بیان دیتے ہیں، اور یہی ان کا سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ ان کے بیانات جو ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں وہ فوج کے خلاف بڑے بیانات دیتے تھے،
اور آج جو ہے نا وہ فوج کی حمایت میں بیان دیتے ہیں. وزیر دفاع بھی ان کو بنایا گیا، حالانکہ ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا وزیر دفاع. جو ماضی کے ان کے بیانات دیکھیں، فوج کے حوالے سے ان کے خیالات دیکھیں، تو ان کو کم از کم وزیر دفاع تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس حکومت سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کوئی ان کا یعنی نہ تو یہ معیشت ٹھیک کر سکے. حکومت شہباز شریف نے دیکھیں 33,000 ارب کا قرضہ لیا ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا نا کہ جی نواز شریف نے موٹر ویز بنا رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ بنا رہا ہے. تو ان 33,000 ارب پہ کوئی بتائے کہ کون سی موٹر وے بنی ہے اور کتنا قرضہ واپس کر دیا گیا ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو لائبلٹی بنتی جا رہی ہے نا. یہ حکومت ریفارم 47 کی حکومت ہے، یہ لائبلٹی بنتی جا رہی ہے. اس نے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکی، ٹھیک. پاکستان کی معاشی مشکلات کو دور نہیں کر سکی. اگر آپ قرضہ لے کے ملک کو چلاتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی نالائکی ہے. کل اسپیکر صاحب نے جو بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے اور مشاورت کے بعد آگے بڑھا جائے گا، تو کیا پی ٹی آئی استعفوں کے معاملے پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے؟ فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ابھی تک کا فیصلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ انہوں نے استعفے دے دیے ہیں. اور اسپیکر کی مرضی ہے، وہ کرے نہ کرے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ یہ اپنے جو ہے نا ان کی سیاست کھیل رہے ہیں. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ پھر وہ استعفے انہوں نے قبول بھی کر لیا. جب ہم نے کہا کہ جب ہم استعفے نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. چلیں ٹھیک ہے شوکت صاحب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین، شوکت یوسف سے گفتگو آپ نے سنی. اس سے پہلے جو وفاقی وزیر کیسر امین شیخ صاحب نے اپنا پوائنٹ رکھا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، وہ صورتحال بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.